إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں جن کا مقصد دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم کس طرح خوشحالی، امن، برکت اور بہتر زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہماری زندگی پریشانیوں اور دشواریوں کا مجموعہ بن سکتی ہے، بدامنی اور خوف اور مشکلات ہمیں اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں. ایسے ہی آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، وہاں ہم کس طرح اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے، کیسے نوازے جائیں گے، اور کیسے اللہ تعالی کی ناراضگی حاصل ہوگی، اور کس طرح آخرت میں بربادی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان ساری باتوں کی وضاحت کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کام لیا اور مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز بیان میں بندوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ من أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ دونوں ٹکڑے آیتوں کے دنیا کے متعلق. پہلی آیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی مومن مرد یا عورت
نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو خوشگوار زندگی جینے کی توفیق دیں گے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، اس کو تنگ اور پریشانی والی زندگی عطا کرے گی۔ یہ دونوں باتیں بالکل واضح۔ حیات طیبہ کی تفسیر میں مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ یہ ہے کہ رزق حلال ملے گا، قناعت نصیب ہوگی، نیکیوں کی توفیق ملے گی، عبادتوں میں لذت حاصل ہوگی، اور دنیا سے استغنا اور اتباع حق کی توفیق ملے گی۔ یہ ساری باتیں خوشگوار زندگی کے لیے لازم و ملزوم، اور اس کے نتیجے میں مسرت اور سعادت حاصل ہوگی۔ اور معیشت ضنکا کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انسان بدعملی کا شکار ہوگا، خوف کا شکار ہوگا، مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں گی، آپس کی لڑائیاں، باہر کی لڑائیاں، اور نئی نئی آفتیں اور بیماریاں اس کو زندگی میں گرفت میں لیتی رہیں گی۔ یہ ساری باتیں کہی گئی، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں دے کر بھی باتیں سمجھائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسلمان ہوا اور اس کو اتنی روزی دی گئی کہ دنیا میں بطور کفاف اس کا گزارا ہو جائے، نہ بہت زیادہ ملا نہ اس کی ضرورت سے کم ملا، اس کی ضرورت بھر کا مال اس کو مل گیا، اور اللہ نے اس پر قناعت عطا کر دی۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح، ایسا آدمی بالکل کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے بچ جائے گا۔ قناعت اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی کے اندر نہ لالچ پیدا ہوگی، نہ حسد پیدا ہوگا، نہ دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناجائز اور حرام کی طرف لے جانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کی عطا اور نعمت ہے جس کی بندے کو قدر کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدنیا، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسۃ و تعیس عبد الخمیلۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برباد ہو درہم و دینار کا بندہ، دنیا کا بندہ، سامان آرائش و زیبائش کا بندہ۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعیس وانتکس، برباد ہو، آنسا ہو جائے، اتنا برباد ہو کہ الجھ جائے۔ اور فرمایا کہ اذا شیکا فلن تقشا، اور اس کی دنیا داری کی وجہ سے لوگ اتنے نفرت کرنے لگے اس سے، اتنا زیادہ لوگ کی نگاہوں میں گر جائے وہ کہ اگر اس کو کانٹا چبھ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہیں، کسی کو اس پہ ترس آئے، نہ درد ہو، نہ کوئی شفقت و ہمدردی اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیدا ہو، اتنا لوگوں کی نگاہ میں گر جائے، گھناؤنا ہو جائے، بدترین ہو جائے کہ دنیا اس سے نفرت کرنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس شخص کے حق میں جو ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا صرف دنیا داری،
صرف دنیا کا مطلب. اور ایسے آدمی کی تعریف اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اذا اوتیہ رضیہ وان لم یؤتا سخط. اگر اس کو دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھی. اگر دنیا میں کشادگی فراوانی پیدا ہوتی ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی معیشت میں تنگی ڈال دی جاتی ہے، رزق میں پریشانی ہو جاتی ہے، دنیا داری میں کمی ہو جاتی ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ ناراض رہتا، ہمیشہ اپنے رب سے بھی ناراض رہتا، شکوہ کرتا رہتا ہے کہ فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، مجھے نہیں دیا، میں غریب، میں فقیر، میں پریشان، میری تجارت کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے. ہر وقت یہی فکر رہتی ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اور دنیا میں بھی اگر کسی سے کچھ ملتا ہے تو اس سے خوش رہتا ہے. جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، اس سے ناراض رہتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، اس سے کٹا کٹا رہتا ہے. دنیا داری اگر انسان کے ذہن پہ حاوی ہو جائے تو کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ. فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی فکر کا مرکز آخرت کو بنا دیا، سوچتا ہے کہ توحید پہ قائم نہیں رہوں گا تو آخرت برباد ہو جائے گی، اتباع کتاب و سنت نہیں کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، آخرت میں سزا ملے گی، نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ تعالی ناراض ہوگا، آخرت میں سزا ملے گی، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مار پڑے گی، دنیا اور آخرت کی پریشانی ہوگی. ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہی سوچتا ہے کیسے کروں کہ دنیا سدھر جائے، دنیا نیک ہو جائے، دنیا صالح ہو جائے. جتنی انرجی، توانائی، طاقت ہے وہ فکر آخرت میں لگا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا غنا، اس کی تونگری اور مالداری اس کے دل میں رکھ دیتا ہے. کچھ بھی اس کے بعد نہیں ہے لیکن شکر گزاری کی جو ادا ہے وہ اسے ہمیشہ اطمینان قلب عطا کرتی ہے، ہمیشہ دل اس کا مطمئن رہتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. وہ جمع علیہ شملہ، اور اس کا سیرادہ اللہ تعالیٰ مجتمع کر دیتا ہے، کوئی کام اس کا بگڑنے نہیں پاتا، امن و عافیت کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا دنیا اس کے پاس آئے گی مجبور ہو کر آئے گی، جتنی اس کی ضرورت ہے اللہ پوری کرے گا. اور فرمایا کہ من كانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا کہ جو آدمی اپنے فکر کا مرکز دنیا کو بنا دے، ہر بات کو دنیا کے پیمانے سے ناپتا ہے کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا میرے ساتھ ہاسپٹل چلے چلو، تو اگر جاؤں گا تو کچھ فائدہ ملے گا کہ نہیں، آج نہیں تو کل ملے گا کہ نہیں، فیوچر میں دیکھا کچھ فائدہ نہیں ملے گا. نہیں بھائی بہت مصروفیت ہے، آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن بڑی مجبوری ہے، فلاں جگہ اپائنٹمنٹ ہے، جانا ضروری ہے، ہزاروں بہانے ہیں، کاٹ کے نکل گیا. کوئی کام نہیں کرتا بغیر دنیا کے، ہر بات میں آنکڑا لگاتا ہے کہ ایک قدم اٹھاؤں گا تو کتنا روپیہ ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، وہ ہر وقت فقیر رہے گا، ہر وقت 99 کے فیل میں رہے گا، اس کا چکر کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اگر اس کے بعد اربوں کروڑوں ہو
تو دنیا کا کیسوا دبا کے اپنی تجوری بھرنے کی فکر میں رہتا ہے، ہمیشہ محتاج فقیر رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے۔ کہیں بیوی سے پریشانی، کہیں بچوں سے پریشانی، کہیں کاروبار سے پریشانی، کہیں نوکروں سے پریشانی، کہیں مالکوں سے پریشانی، ہر وقت ٹینشن، ایک اضطراب مسلسل ہے جو اس کی زندگی میں ہے۔ اور فرمایا کہ لم یاتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور دنیا بھی اتنی ملے گی جتنی اللہ نے مقدر کر دی، وہ تو پہلے سے لکھی ہوئی۔ لیکن نقطۂ نظر کا فرق بہت بڑی چیز ہے، ایک فکر آخرت ہے، ایک فکر دنیا ہے، اور دونوں کا اپنا انجام ہے، دنیاوی انجام بھی ہے، اخروی انجام بھی ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال نیک بندے کے لیے بڑی اچھی چیز۔ اور فرمایا لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، کہ اپنا مال نادانوں بیوقوفوں کو مت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری معیشت کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ مال بڑی اچھی چیز ہے لیکن نیک آدمی کے لیے، اور وہ مال جو صحیح راستے سے کمایا گیا۔ اسلام نے اس بات سے نہیں روکا کہ آپ مال نہ کمائیے، تجارت نہ کیجیے، لیکن اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی سودا کرتے ہیں تو جب تک مجلس سے جدا نہ ہو جائیں اپنے سودے کو باقی رکھنے یا اس کو کینسل کرنے کا ان کو اختیار ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمین خرید رہے ہیں، مال خرید رہے ہیں، اس مجلس سے جب تک ہٹے نہیں آپ کو سودا کینسل کرنے کا پورا اختیار، بھلے جنگ کر لیا ہو آپ، لیکن اگر اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کینسل کرنا چاہتے، لیکن اگر مجلس سے چلے گئے تو دونوں کی رضامندی کے بغیر سودا کینسل نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض صحابہ جب کوئی سودا طے کرتے تھے تو اس کے چلے جاتے تھے مجلس تاکہ سودا ڈن ہو جائے، پھر آگے بیٹھتے تھے، پھر دوسری بات کرتے تھے، لیکن اس وقت ان کے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے لیکن جو دوسری بات میں کہی ہے وہ میرے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں اگر اپنے دھندے میں سودے میں سچ بولتے اور سب باتیں ظاہر کر دیتے ہیں، جو حقیقت ہے مال کی اس کو واضح کر دیتے ہیں، یا جو بھی معاملہ ہے اس کو واضح کلیئر کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے سودے میں برکت ہو، جو مال حاصل ہوگا وہ باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان کذب و کتما محقت برکت بیعہما، اگر جھوٹ بولتے ہیں اور عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، باتوں کو کلیئر نہیں کرتے، تو فرمایا ان دونوں کے سودے کی برکت ختم ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی، سودا تو ہو ہی جائے گا لیکن جو اصلی چیز ہے مال سے جو برکت ملنا چاہیے وہ برکت نہیں ملے گی۔ اور ایسا کام آدمی کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے،
وہی آدمی جھوٹ پر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھتا ہے، وہی آدمی خیانت کرتا ہے، وہی آدمی بددیانتی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہماری روش پہ نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو فراڈ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے شبد باز دکھائے لوگ، بڑی بڑی باتیں کی، لیکچر سے دھوکہ دیا، پروپیگنڈے سے دھوکہ دیا، اشتہار بازیوں سے دھوکہ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کماؤ دنیا لیکن ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، جاؤ گئے کام سے۔ اور یہی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور گناہوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو آدمی دوست رہتے ہیں اور اچانک ان کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ الا بذنب یحدثہ احدہما، کسی دوست نے کوئی گناہ کر دیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ یہ جو لڑائیاں ہیں، بد امنی ہے، خوف ہے، دہشت ہے، دشمنوں کا غلبہ ہے، یہ کس وجہ سے؟ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم سبا کی رہائش گاہوں میں ایک آیت تھی، ایک نشانی تھی اللہ کی قدرت۔ دو باغات تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ ہم نے کہا تھا ان سے کہ لہلہاتے ہوئے باغات، یہ کھیتیاں، یہ سبز شاداب زمین، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ، مزے کرو۔ کتنی آسانی کے ساتھ تم کو حاصل ہو رہا ہے، کھاؤ مزے کرو۔ واشکروا لہ، اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہو، شکریہ ادا کرتے رہو۔ شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ شکر گزاری ایسے ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں لاکھوں دے رہا ہے، کروڑوں دے رہا ہے، اور بلا عذر شرعی فجر کی نماز غائب کر دو، ظہر میں تجارت کرتے رہو، عصر میں تقاضے کرتے رہو، مغرب میں تھک جاؤ، عشاء میں نیند آ جائے، یا ہوٹلوں میں گپ لڑاتے رہو، ایسے ہوتی ہے شکر گزاری۔ اسی کا نام شکر گزاری ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال لے کے ناچ گانے کرو، قوالیاں اور مشاعرے کرو۔ یہی شکر گزاری ہوتی ہے کہ شادی بیاہ میں اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کے غضب کو دعوت دو، اپنی جھوٹی شان کے مظاہرے کر کے اللہ کی دی ہوئی دولت کو فضول خرچیوں میں لٹاؤ۔ اسی لیے دولت دیتا ہے کہ اپنے بھائی کا گلا کاٹ لو، اسی لیے اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے کہ اپنے بھائی کی زمین ہڑپ کر لو، ہیروں سے بہانوں سے اپنے روپے کے زور پہ غریبوں کو ستاؤ، ظالم بنو، مظلوموں کی تعداد بڑھاؤ۔ یہی شکر گزاری، یہی شکر گزاری ہے، یہ شکر گزاری نہیں۔ شکر گزاری یہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، تواضع کے ساتھ جیو، خود بھی جیو، دوسروں کو جینے دو، اور بے حیائی اور برائی کے خاتمے کی کوشش کرو۔ یہ ساری باتیں شکر گزاری میں داخل ہیں کہ جو کلمہ حق بول سکتے ہو بولو،
صحیح بات کی طرف کسی کی رہنمائی کر سکتے ہو کرو، جھوٹ کا ساتھ مت دو، غلط کاروں کی تعداد نہ بڑھاؤ، ان کی آواز میں آواز نہ ملاؤ، یہ ساری باتیں شکر گزاری میں داخل۔ اللہ تعالی کا شکر گزاری کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے منہ موڑ لیا، ہماری نصیحتوں پہ کام نہیں تھا، بات نہیں مانی، ناشکری کے راستے پہ لگ گئے، دولت پا کے اترا گئے، نعمت پا کے بگڑ گئے، اور قدم کی طرف جانے چاہیے وہ الٹے ہو گئے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہیں سزا دی، اور ان کے باغات تو اپنی جگہ پہ کھڑے تھے لیکن بے مزہ پھلوں سے لد گئے، جھاؤ کے درخت آ گئے، اس میں کچھ کانٹے دار بیلیاں پیدا ہو گئی، اور جو لہلہاتے ہوئے میٹھے پھلوں کے باغ تھے وہ سب اجاڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ بہت بڑے سیلاب نے یہ کام کیا۔ کیسے گیا یہ؟ بہت زور کا سیلاب ہم نے بھیج دیا۔ یہ پانی اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی سزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت حسن بصری کے بعد کچھ لوگ آئے، شکایت کی کہ اولاد نہیں ہمارے یہاں، کہا کہ استغفار پڑھو، کہا کہ روزی میں تنگی ہے، کہا استغفار پڑھو، کہا فلاں پریشانی ہے، کہا استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور کسی نے پوچھا آپ ہر مرض کی دوا استغفار کو بتاتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات تمہیں عطا کرے گا، اور نہریں جاری ہو جائیں گی، ندیاں بہیں گی۔ اور یہاں کیا کہا کہ ہم نے ان پہ زوروں کا سیلاب بھیج کے ان کے باغوں کو تباہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ بدلہ کیوں تھا، ایسا کیوں کیا ہم نے؟ کہا کہ یہ ناشکری کی انہوں نے، ہم نے کہا شکر گزاری کرو لیکن انہوں نے کفر کیا، اور ہم بڑے ناشکروں ہی کو ایسی سزا دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے ناشکروں ہی کو ایسی سزا دیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ یستحلون الحیرہ والحریر، کہ جو ریشم کے کپڑے پہننے کو حلال کر لیں گے اور شرمگاہوں کو حلال کر دیں گے۔ آج کوئی پردہ باقی رہ گیا؟ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھو بے حیا لڑکوں لڑکیوں کا فساد اور بگاڑ، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہیں، اور کوئی داڑھی والا، کوئی نہاجی، کوئی نمازی ان کو یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں کرتا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ کام بھرے مجمع میں مت کرو۔ ایمان کا اتنا بڑا قحط ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ برائیاں لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور نیکیاں کرنے والے بزدل، ڈرپوک، اللہ کے نافرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ایسا ہوگا کہ برائی ہوگی
اور روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روکنے والے نہیں روکیں گے تو اللہ کا عام عذاب ان کے اوپر آئے گا. سارے حاجی نمازی پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، ذبح کیے جائیں گے. یہی ان کا انجام ہوگا. یہ اللہ کی اصل سنت ہے جو کبھی بدلتی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاشرے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کشتی کے 2 منزلیں ہوں اور نیچے والے یہ سوچیں کہ اوپر جانے آنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سامنے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، لاؤ نیچے سوراخ کر کے پانی نکال لیتے. کہا کہ اگر وہ نیچے سوراخ کرنے لگے اور اوپر والوں نے اس کو نہیں روکا تو کیا صرف نیچے والے برباد ہوں؟ دونوں برباد ہو جائیں گے. یہی معاشرے کا حال ہے کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے برائی دیکھتا ہے، ارے اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنی بیوی کی فکر نہیں، اپنے بچے کی فکر نہیں ہے. گھر میں سارے بے نمازی، سارے اللہ کے نافرمان ہیں، سارے بے حیائیاں کرنے والے، سارے برائیاں کرنے والے. ایک تم نیکی کر رہے ہو، تمہارے اندر ذرا غیرت نہیں پیدا ہوتی، منہ سے بھی نہیں بول پاتے. تو آخر یہ کون سا ایمان ہے؟ کس گہرائی میں چھپا ہوا ہے کہ باہر نہیں آتا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت میں لوگ ایسے ہوں گے جو شرمگاہوں کو حلال کر لیں گے، زنا ان کے نزدیک برائی لے لے جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یمسخ آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ ایسے کچھ لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا قیامت تک کے لیے. سور اور بندر بن جائیں گے. پچھلی امتوں میں جیسے پتھروں کی بارش ہوئی تھی ویسے اس امت پہ پتھر کی بارش ہو. کس خیال میں جی رہے؟ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی قوم کے بارے میں کہ بربادی کی کس راہ پر گئے تھے یہ، تاکہ جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قری ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. کہتے ان کے درمیان اور برکت والی بستیوں کے درمیان کچھ بستیاں ظاہر تھی جو سرے راہ پر تھی، تاکہ ہم نے اس میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی. کتنی تھی؟ سیروا فیہا لیالی وایاما، چند راتیں اور چند دن امن کے ساتھ چلو. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ امن کے ساتھ چلو، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی آفت نہیں، مصیبت نہیں، کاروبار میں خوب برکت، اور جانا آنا بھی لمبا نہیں ہے، بس ادھر سے ادھر چلے گئے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، تھوڑی مسافت میں سب پورا ہو جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ربنا باعث بین اسفارنا، یہ اللہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اتنے قریب چلے گئے، مال آ گیا، ہم نے مال بھیج دیا، پیسہ آ گیا، مزہ نہیں آ رہا ہے. باعث بین اسفارنا، خوب دور دور کا سفر ہو جس میں ایڈونچر رہے، کچھ خطرے ہو، کچھ مزہ آئے سفر میں. یہ کیا کہ ترنت گئے، ترنت جو ہے سودا ہو گیا، نقد جیب میں ڈالا، چلے آئے مزے سے. ارے اس میں کیا مزہ ہے؟ کچھ لمبا سفر ہونا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ ایسی الٹی سوچ ان کی ہو. آرام سے نعمت پا رہے تو کھایا نہیں جا رہا ہے. دیکھ لو کیسا کرتے ہیں. زیادہ دولت ہو جاتی ہے تو شیطانیت بھی بہت آ جاتی ہے.
کہتے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلاؤ کہ گاڑی کو ہوائی جہاز بنا دو، موٹر سائیکل اتنی زور سے چلاؤ کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ ہاں کسی کی سواری جا رہی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مر جاؤ، کھپ جاؤ، دوسروں کو مار ڈالو، نہ اپنی زندگی کی کوئی پرواہ ہے، نہ دوسروں کی زندگی سے کچھ دینا دینا۔ ایسی ایسی حماقتیں سوچتی ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کیا فرمایا، اب یہ اتنے برباد ہو چکے تھے کہ جعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، کہ ہم نے ان کو قصہ کہانی بنا دیا۔ یہی نتیجہ ان کے عمل کا، کرتوت کا، ناشکری کا تھا کہ ہم نے ان کو قصہ کہانی بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ان کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے، ان کی ساری شیخیاں ختم ہو گئی۔ تو جب کسی قوم میں شیخیاں آ جاتی اور بربادی کا راستہ، اور فرمایا کہ انہوں نے یہ ظلم خود کیا تھا اپنے آپ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو یہ بربادی ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ تداعی علیکم الامم، کہ ساری امتیں تم پہ پھر پڑے گی۔ یہ حدیث کثرت سے پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، لیکن اس حدیث کے معنی پہ غور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتیں تم پہ پھر پڑے گی، جیسے کھانے پر، دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانے پر سارے بھوکے پھر پڑتے، ایک دوسرے کو بلائیں گی، اور صحابہ نے اس موقع پہ پوچھا تھا کہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ان دنوں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تھوڑی تعداد ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، ولکنکم کثیر، بہت بڑی تعداد میں ہوگے۔ تو پھر پرابلم کیا ہوگی؟ اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ دنیا کیسے کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، کہا کہ تمہارا تو وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ کمزوری، وہن تو ہمارا تو ہے، لیکن اس کمزوری کا رخ کیا ہے؟ اس کمزوری کے پہلو کیا ہیں؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جو دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے موت سے بہت ڈرتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہودی زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہے، اور مشرک زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ مومن کیا ہے؟ موت سے نہیں ڈرتا۔ اگر سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے موت تو مقدر ایک دن آ کے رہے گی، چاہے گھر کے اندر آئے، چاہے میدان کارزار میں آئے، راہ چلتے آئے یا بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے آئے، موت تو آگے رہے گی۔ لیکن اصل مصیبت کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور اس کی سزا کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بہت قابل غور ٹکڑا ہے جس پہ ہم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کس سے فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ اللہ نے میری مدد روب سے فرمائی ہے۔ روب، دشمنوں کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا ہے، روب ڈال دیا ہے، اور یہی روب کتنا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کروڑوں کی تعداد چلا رہی ہے، اور دھڑلے سے 3 طلاق کا قانون نافذ ہو گیا۔ دنیا چلا رہی ہے
قانون کی دفعات ختم کر دی گئی، خالی شور مچاتے رہو، چلاتے رہو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ قتل کرو گے، بغاوت کرو گے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، جلائے جاؤ گے، آخر میں شانت ہو جاؤ گے۔ کتنے دن سے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے؟ سیریا میں کیا ہوا؟ کتنے لاکھ مارے گئے؟ عراق میں کیا ہوا؟ کتنے سنی ذبح کیے گئے؟ کس نے ان کی مدد کی؟ کون آیا ان کے لیے؟ اور کون آئے گا تمہارے لیے؟ جب یہ تمہاری بربادی کا فیصلہ آسمانوں میں ہو گیا ہے تو تمہیں کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی طاقت نہیں بچا سکتا۔ نہ تمہارا احتجاج کرنا، نہ تمہاری تقریریں کرنا، نہ ایک دوسرے کو بلانا اور ہمدردی کے بول بولنا، کوئی نہیں بچائے گا۔ حدیث کے اس ٹکڑے پہ غور کرو جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعُنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِكُمْ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، کہ تمہاری جو دہشت اور تمہارا جو رعب اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے وہ کھینچ لے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی نصرت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ دشمن ڈرتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن جب نڈر ہو جائے گا تو یہ ہوگا کہ گھروں میں گھس گھس کے ماریں گے، مسجدوں میں ماریں گے، سڑکوں پہ ماریں گے، قتل عام ہوگا، عزت لوٹی جائے گی، اور اس کا ایک ہی حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وہ حل بتایا ہے، لیکن اس حل کی طرف قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو وہ یہ حل بتاتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب کسی قوم کی مت ماری جاتی ہے تو ایسے دانشور اور ایسے حکیم پیدا ہوتے ہیں جو اسلامی اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلامی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبايعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تم آپس میں سود کی ہیلے کے ساتھ سود کھانے کی بیع کرنے لگو گے، بیع عینہ جس میں سود کھانے کے لیے ہیرا نکالا جاتا ہے، ڈائریکٹ سود نہیں کھاتے، ہیرا نکال کے سود کھاتے، اور گایوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ، اور رضیتم بالدنیا، اور اگر دنیا مل رہی ہے تو راضی ہو جاؤ گے، اسی میں ساتھ کر کے بیٹھ جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کر دو گے، تو دنیا داری آ جائے گی تو اللہ کے لیے قربانی دینے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھتے، جب ادنا نیکی کا جو کام ہے وہی نہیں کرتے تو کہاں جہاد فی سبیل اللہ تک سوچنے کی بات نہیں۔ تب سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، رسوائی مسلط کر دے گا، تم پست ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے، حقیر ہو جاؤ گے، کوئی حیثیت تمہاری نہیں رہ جائے گی، ہر ایک تمہارا مذاق اڑائے گا۔ تو آج دیکھ لو صورتحال ہے کہ فرمایا یہ حالت کیسے بدلے گی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف آؤ، توحید قائم کرو، نماز پڑھو، داڑیاں بڑھاؤ، اسلامی لباس پہنو، اپنے دین اور تہذیب پہ فخر کرو، حالات اللہ تعالیٰ بدل دے گا، منٹوں میں بدل جائیں گے،
خالی قدم آگے بڑھاؤ اور اٹھا دو ہاتھ، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، تباہیاں آئیں گی اور تمہارے دشمن مل جائیں گے۔ ایسا بارہا ہوا ہے، بدر میں ہوا ہے، خندق میں ہوا ہے اور حنین میں ہوا ہے، اور دنیا میں بہت تاریخ نے دیکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، اس کے پاس ایمان کا جذبہ تھا، ایمان کی طاقت تھی، اور جب جب یہ طاقت آئی ہے تو رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ ہرقل خان کی فوج نے 10 لاکھ مسلمانوں کو بغداد کے قرب و جوار میں ذبح کیا، لیکن وہی ابن تیمیہ جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مسلمانوں شرک سے توبہ کرو، جب تک شرک ہے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، یہ لکھ لو۔ لوگوں نے صدق دلی کے ساتھ توبہ کی اور کہا شرک نہیں کریں گے، قبروں اور مزاروں پہ نہیں جائیں گے، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کریں گے۔ تو معمولی سی فوج نے ہرقل خان کی بڑی فوج کو شکست فاس سے دوچار کر دیا۔ اللہ نے عزت کا فرمائی مسلمانوں کو، یہی نسخہ ہے عزت کا، کامیابی کا، کامرانی کا۔ اور آج اہل حدیثوں کو یہی بات پوری طاقت سے کہنے کی ہے اور کرنے کی ہے کہ عمل کی راہ میں آگے بڑھو، دعوت کی راہ میں آگے بڑھو، لوگوں کو عقیدے کی برائیوں سے نکالو، شرک کی خرابیوں سے نکالو، اسی سے امت کی حالت بدلے گی اور اسی سے تمہاری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین، اللهم دمر ديارهم ومزق جماعهم وخلق بنيانهم وانذر بهم بأسك الذي لا ترده إلى القوم المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، قوموا إلى صلاتكم۔